السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں تلاش ناول کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اینڈ کیا تھا۔ بھیبا بیٹا، کالج جانے سے پہلے جوس نہیں، میں کالج میں کر لوں گی۔ اور اسے کسی نے پیچھے سے آواز نہیں دی تھی۔ اس ایک رات نے کتنا کچھ بدل دیا تھا۔ ان بہنوں کو غصہ بھی تھا مگر کسی نے مینٹلی ٹارچر نہیں کیا تھا۔ بھیبا کو ہسپتال سے واپس گھر آ کر وہ نارمل رہی، یہاں تک کہ رینا بھی۔ اس نے بھی ایک جملہ ادا کیا تھا، تم ہماری نہیں ماما کی قصوروار ہو، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اور ایک بات بھیبا، اس رات کا ذکر کسی سے نہیں کرو گی، میسا، فبا، عابش، کسی سے بھی نہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میسا آپی جو ہر وقت بھیبا کو لاڈ پیار کرتی تھی، وہ بھی اب اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ بھیبا سمجھ چکی تھی کہ اس نے اب اٹھنا ہے تو ایسے اٹھنا ہے کہ سب کی نظروں میں پہلے جیسی جگہ بنانی ہے۔ 10:12 پر بایو کا لیکچر ختم ہوا، پھر کیمسٹری کی کلاس شروع ہوئی جو 12:25 تک رہی۔ پھر بریک ہوئی، میں کلاس روم سے باہر آئی، مجھے فون کال آئی جسے اٹھانے کے لیے میں شروع والی جگہ سے ایک سائڈ پر چلے گئی۔ پھر کال آئی، بلال نے کال پر مجھ سے کالج کی بیک سائڈ پر ملنے کا کہا تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے اسے منع بھی کیا تھا۔ میں اپنی چوائسز پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ واپس قدم دہرائے تو وہ ایک دم سے چپ ہو گئی تھی جب نقطے کے ساتھ نقطہ ملنا شروع ہو گیا تھا۔ کس طرح میں سب کے سامنے کچھ بھی ثابت کر دوں؟ کیسے میں ان کے سامنے جاؤں گی جن کو دیکھنے کے لیے اب تک انتظار کیا؟ آنکھ سے آنسو نکلا تو ساتھ ہی پاس سے گزرنے والی لڑکیوں نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ ہے آنکھیں صاف کر کے اس نے جاتی ہوئی 5 لڑکیوں کے گینگ کو دیکھا تھا جن میں ایک چیئر لیڈر بھی تھی کالج کی، اور یہ اسٹرانگ گینگ تھا جن کے ساتھ کوئی بھی چھیڑخانی نہیں کرتا تھا۔ اس میں اتنی ہمت آ گئی ہمیں آواز دینے کی؟ بیبا نے چیئر لیڈر کی طرف دیکھا تھا۔ آئی نیڈ یور ہیلپ۔ اور اس لمحے اس نے سوچ لیا تھا جو کالج سے گھر، گھر سے کالج، باقی فرینڈ سسٹرز کے ارد گرد زندگی گزارتی ہے، بیبا نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اپنے سر سے بد کرداری کا یہ گھنونا الزام ہٹا کر رہے گی۔ واٹ؟ اس کی بات نے ان 5 کو حیران کر دیا۔ کالج کی نیٹ کو ہماری کیا مدد چاہیے؟ ارے ابھی اس کی بڑی بہن نے ہمارے ساتھ دیکھ لیا تو ریسٹیکیٹ کروا دیں گی۔ ٹرسٹی جو ہے وہ میں تو ڈر گئی۔ ہاں ہاں، منزا جو کہ چیئر لیڈر تھی وہ واپس جانے کے ہی پلٹی جب بیبا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بوائز ہاسٹل جانا ہے۔ اس پر بیبا نے ریکویسٹ نہیں کی تھی، حکم دیا تھا، جس پر منزا کو شدید غصہ بھی آیا۔ کیوں اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے جانا ہے؟ نہیں، کسی کا سر پھاڑنے جانا ہے، کسی کی ہڈیاں توڑنے جانا ہے، کسی کے ہاتھ توڑنے جانا ہے تاکہ وہ ان ہاتھوں سے کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ کر سکے۔ ان پیروں کو توڑنا ہے تاکہ پھر کسی کی بیٹی کو کسی کے کوٹھے پر پھینک کر نہ آ سکے۔ وہ اگریشن سے بولی تھی۔ منزا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اس نے جیسے ہی کہا تھا وہ سبھی پیچھے ہو چکی تھی سوائے منزا کے۔ توبہ، ہم تو اپنے کسی مسئلے میں نہ پڑے، بچی جاؤ پڑھائی کرو، ان چکروں میں نہ پڑو۔ وہ سبھی موقع سے پیچھے ہوئی تھی اور منزا اپنے گینگ کے ساتھ پارک کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے واپس بیبا کی طرف دیکھا جو سر جھکا کر کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو اس طرح تو نہیں دیکھا تھا۔ وہ نیئر تھی مگر مشہور تھا کہ وہ ایک امیر خاندان سے اور شریف لوگ ہیں۔ پھر اس معاملے کا سن کر منزا نے اس دوبارہ اسے دیکھا تھا اور ایک ہی آواز لگائی تھی، اب تم بت بن کر وہیں کھڑی رہو گی یا ساتھ بھی چلو گی؟ منزا نے اپنی بائک سٹارٹ کر کے پیچھے خالی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ منزا، یہ کام ہم نہیں کریں گے تو وہ خود کر لے گی۔ اور بوائز ہاسٹل میں جانا تم جانتی ہو، اور خاص کر وہ لڑکا بلال، مجھے سمجھ نہیں آئی اس کے چنگل میں کیسے پھنس گئی۔ وہ بھی بات کر رہے تھے جب بیبا پیچھے آ کر بیٹھی تھی۔ ہیلمٹ پہن لو ورنہ گیٹ کیپر پہچان جائے گا اور تمہاری فیملی، انہیں فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ اور منزا نے باقی سب کو بھی آنکھوں کے اشارے سے منع کر دیا تھا کوئی بھی سوال جواب پوچھنے سے۔ وہ اندر نہیں جانے دے رہے تو ہم انہیں پیسے دیتے ہیں؟ ہم اندر جائے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اپنے بیک پیک سے اس نے چند نوٹ نکالے تھے اور بوائز ہاسٹل کے گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ اف، تم پاگل ہو، یہ کوئی عام ہاسٹل نہیں، ہمارے کالج کا ہاسٹل ہے اور ہمارے کالج کی ریپوٹیشن تم تو جانتی ہو۔ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کوئی اور راستہ دیکھنا ہوگا۔ وہ تو خطرناک ہوگا، کسی اور مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ خطروں سے کھیلنا تو اپنی عادت ہے، کیوں گرلز؟ منزا نے اپنے گینگ کو آنکھ ماری تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ کسی اور کی مدد لے کر ہاسٹل میں داخل ہو گئے تھے۔ بلال اشرف کا روم وہ 3rd فلور پر ہے مگر آپ لوگوں کو اندر آنے کی اجازت۔ تجھے سب جان کر کیا کرنا ہے ہاشم؟ تو بس وہی بتا جو پوچھا۔ اس لڑکے نے گڑبڑاتے ہوئے بات ٹالنے کی کوشش کی تھی جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی 3rd فلور پر آئے تو جشن کا سماتا کھانے اڑائے جا رہے تھے، کولڈ ڈرنکس کے نیچے گرے ہوئے تھے اور لڑکوں کے کہکے چہرے پر نقاب کیے ہوئے ان لڑکیوں کے پیچھے پیچھے تھے۔ اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے ان لڑکوں کی باتوں نے بیبا کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج کون سی لاٹری نکل ہے یہ بلال؟ اتنا سب کچھ، یہ پارٹی بس وہی نکلی ہے؟ تو عام کھا بیڑ کیوں گن رہا ہے؟ اور
کچھ دنوں میں میری دنیا بدلنے والی ہے۔ وہ جھومتے ہوئے بیڈ سے اٹھا تھا اور اس کی نظریں دیوار پر کھڑی ان لڑکیوں پر پڑی تھی، خاص کر بیبا پر، جس کے چہرے سے نقاب بھی اتر گیا تھا۔ بیبا، تم یہاں کیسے؟ تم اس جگہ سے؟ پکلاہٹ میں اس کے منہ سے وہ بھی نکل آیا تھا جو اسے نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ کس جگہ سے؟ میں تو کال سے آ رہی ہوں۔ بیبا اندر داخل ہوئی تھی، اس کی نظر کسی ایسی چیز کو ڈھونڈ رہی تھی جس سے وہ اس گھٹیا شخص کو مار دے، اور پھر اس کی نگاہ اس ہاکی سٹک پر پڑی اور اس نے چند قدم کے فاصلے کو طے کر کے وہ اٹھا لی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اسے باہر جانے کا کہہ کر وارڈن نے دیکھ لیا تو باہر جانا بند کر دے گا۔ موجود وہ 4 لڑکے اس لڑکی کی نقل و حرکت پر ابھی غصہ کر رہے تھے، مگر ایک دم سے بلال کے چین نے سب کو شاک کر دیا تھا۔ اس ہاگی کو ایک بار پھر اٹھا کر اس کی ٹانگوں پر مارا تھا اس نے۔ تم نے کیا سوچ کر میرا سودر کیا؟ بغیرت انسان! وہ تم ہی تھے جس نے مجھے بے ہوش کیا، مجھے اس ناپاک جگہ پر چھوڑ کر آئے۔ باقی لڑکے باہر بھاگ گئے تھے۔ بیبا تو اپنے بس میں ہی نہیں تھی، اس نے اپنی ساری باتیں مکمل کر دی تھی۔ بس کر جو، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، ہاتھ بھی ٹوٹ ہی گیا ہے، اب بس کر جو۔ نہیں، ایسے نہیں، اسے لے کر جائیں گے، یہ سب جگہ لے کر جائے گا، ان لوگوں تک جائیں گے۔ بے ہوش بلال کو اس نے واپس گریبان سے پکڑا تھا اور پھر منزا کی طرف دیکھا تھا اور اپنے ارادے بتا چکی تھی۔ بس کر جاؤ یہ پاگل پن، تمہاری چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے لوگوں سے الجھنے کا انجام جانتی ہو تم؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں چھوٹی، میری عمر سے بڑے الزام لگ چکے ہیں مجھ پر، پلیز۔ میری امی نے کبھی ہمیں ہماری حدود نہیں بتائی، یا پھر مجھے نہیں بتائی۔ وہ کہتی تھی ان کی زندگی ہی کافی ہے۔ تب سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کی زندگی کیسے سبق ہے، اب سمجھ آئی کہ کیوں کہتی تھی۔ سگریٹ کو لبوں پر لگائے اس نے پیا تھا اور پھر اس سگریٹ کی طرف دیکھا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کچھ دیر پہلے جب اس نے پہلی بار اس سگار کو منہ پر لگایا تو کتنی کھانسی کی تھی اس نے، اور وہ کیا سے کیا بن گئی تھی۔ یہ میں نہیں تھی، اور وہ پھینکتے ہی زمین پر گر گئی تھی۔ وہ باقی گرلز خاموش کھڑی تھی، پچھلے 1 ہفتے سے وہ اسی کام کو سر انجام دے رہی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ سبق ہی تو ہے، میرے والد نہیں تھے، پھر بھی انہیں کسی مرد سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ اتنے سال وہ خود لڑتی رہی، مرتی رہی۔ میں کبھی کبھی اپنی ماں کو قصوروار سمجھتی تھی کہ میرے والد میری امی کی وجہ سے گھر نہیں آتے، کیونکہ میں نے دنیا کے سامنے اپنی والدہ کا ایک سخت روپ دیکھا کہ سنا میڈم سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ اس رد کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اب سمجھ آئی کیوں وہ ایسی تھیں، کیوں انہیں دیکھ کر میں حیران ہوتی تھی، اور پھر ان کے جیسا بنتے دیکھا میں نے اپنی بڑی بہنوں کو، رینا آپی، میسا آپی، فبا آپی، آبش۔ میں نے ان سب کو دیکھا اپنے کام سے کام رکھتے اور مطلب رکھتے، کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا کہ کسی کی زندگی میں کوئی ایسا ہو سوائے مما کے۔ ایک سائیکالوجسٹ بن گئی تو ایک انجینئر، ایک لیکچرار بن گئی تو ایک انٹرپرینیر، اور ایک بن گئی بد کردار، بے حیا، بے شرم۔ یہ الفاظ اپنے لیے سنتی تو برداشت ہو جاتے، مگر انہوں نے میری ماں کی تربیت پر انگلی اٹھائے، ان پر اپنی نفرت کے خنجر چلائے۔ کس نے؟ وہ لڑکیاں بھی منزا کے پاس بیٹھ چکی تھیں۔ میرے والد نے۔ جب سے آنکھیں کھلی تب سے ان کو دیکھا نہیں، ایک لفظ نہیں سنا، مگر اس کے رونے کی آواز اب سسکیوں میں بدل چکی تھی، ایسی سسکیاں جسے سن کر وہ سامنے بیٹھی لڑکیاں بھی شرمسار ہو رہی تھیں۔ اب جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو ایسا بولی کہ دل چاہ رہا تھا وہ چپ رہتے، انویزیبل رہتے، غائب رہتے، جیسے اب تک نہیں رہے۔ بیبا، بس ایک آخری جگہ جہاں سے ہم ان لوگوں کو رنگے ہاتھ پولیس کے ہاتھوں پکڑائیں گے۔ بلال نے بتایا تھا کہ وہاں اس سال کی سب سے بڑی ایکشن ہوگی لڑکیوں کی، مگر یہ بہت خطرناک کام ہے، بہت خطرہ ہے۔ اور اس نے اپنا سر اٹھا کر منزا کو ایک طرف دیکھا۔ عزت جانے سے بڑا خطرہ کون سا ہوگا؟ میں اس خطرے سے گزر چکی ہوں، جان کا خطرہ اہم نہیں ہے، اور اگر تم لوگ ساتھ نہیں چلنا چاہو گے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کل ہر حال میں اس جگہ پہنچنا ہے۔ بیبا وہاں سے اٹھ گئی تھی، اب اسے کسی نے نہیں روکا، کسی نے اس کے ساتھ جانے کی حامی نہیں بھری، یہاں تک کہ منزا بھی چپ ہی بیٹھی دیکھتی رہ گئی، بیبا کو جاتے، بس اسے دیکھتے بیٹھتے رہے۔ بیبا، اس ریکارڈنگ اور ویڈیو سب مل گئی ہیں، پولیس بھی 5 منٹ میں آ جائے گی، اب چلیں۔ یہ بھی بہت ہے۔ اور اس نے صادمے کے باوجود چھوڑ دی تھی اس بے ہوش شخص کو۔ جب وہ لڑکیاں ایک خالی کمرے میں چھوڑ کر جانے لگی تھی، اس وقت انہیں ایک لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئی تھیں۔ بیبا، وہاں کہاں جا رہی ہو؟ جلدی چلو، آگے خطرہ ہے۔ مگر بیبا نے اپنے ہونٹ پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا کہا تھا اور خود ہی سے سمت بڑھی تھی۔ میں نے تم پر یقین کیا تھا حسیب، تم مجھے کن بیڑیوں میں لے کر آ گئے ہو؟ ہاں، ہم اتنے بوڑھے بھی نہیں بھابھی۔ اپس سوری، آپ دونوں کی تو شادی ہوئی نہیں۔ حسیب، تو کیمرہ آن کر، اس کے باپ دادا کو ویڈیو بھیج کر 5 کروڑ منگوائیں گے۔ ابے سالو، کیمرہ پکڑو تم، پہلے میری باری ہے، میری گرل فرینڈ ہے۔ کیوں بیبی؟ ہا 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 ہا، حفصہ، اور اسے بالوں سے گھسیٹ کر بیڈ پر پھینک دیا تھا ان لوگوں نے۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم اندر جا رہی ہو، تم کوئی سپر وومن نہیں ہو۔ اور ایک جھٹکے میں اس نے سب کا ہی ہاتھوں سے بچ کر اس کمرے کے دروازے پر اپنے ہیل والے بوٹ مار کر دروازہ کھول دیا تھا۔ بیبا نے پہلے اس کے سر پر بیٹ مارا تھا جو بازو پکڑ کر حفصہ کے اوپر جھکا ہوا تھا۔
ان لڑکیوں کے پاس کیا آپشن رہ گیا تھا بیبا کو فالو کرنے کے علاوہ؟ سو وہ بھی اپنا اپنا لکڑی کا بیٹ پکڑے اندر چلے گئی تھی اور ان لوگوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا کہ پولیس کے سائرن نے سب کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، سوائے اس لڑکے کے جو حفصہ کو یہاں لایا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، مجھے بچا لے، پولیس آ گئی ہے، ڈونٹ وری۔ اس لڑکی کے دوپٹے کو زمین سے اٹھا کر جیسے اسے پکڑا، بیبا کا ہاتھ رک گیا تھا، ساتھ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اور زخمی گال دیکھ کر۔ پلیز مجھے ساتھ لے جائیں، پولیس لے کر گئی تو سب کو معلوم ہو جائے گا۔ بیبا چلو۔ منزا ساجدہ نے بیبا کو بازو سے پکڑ کر دروازے کی جانب کھینچنا شروع کر دیا تھا اور وہ چل بھی پڑی تھی کیونکہ اب تو باہر پولیس بھی پہنچنے کو تھی۔ تم جو کہو گی میں دوں گی، میرے دادا میرے تایا ابو بہت امیر ہے اس شہر کے، پلیز مجھے پولیس کسٹڈی میں نہیں جانا پلیز، میں اپنے تایا ابو سے منہ مانگی قیمت لے کر دوں گی تمہیں، میں یمین غفار کی بھتیجی ہوں پلیز۔ بیبا کے قدم رک گئے تھے۔ انکل آئی ایم سوری، حفصہ نے منع کیا تھا، حسیب اور وہ ایک دونوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اب تک تو ان دونوں نے کورٹ میرج بھی کر لی ہوگی، آئی ایم سو سوری۔ تمہیں تو میں گھر جا کر پوچھتا ہوں جنید، پولیس کو بتا دو میرے خیال سے، تمہارا مشورہ نہیں چاہیے، تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے یہ، اگر وہ ان دونوں کو بھگانے میں مدد نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا۔ اچھا اب میری بیٹی کی غلطی ہے؟ آپ پیچھے ہٹے تیمور۔ ان کی بیوی جنید صاحب کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کی بیٹی کو تربیت آپ نے دی ہے یا میری بیٹی نے؟ اگر میری بیٹی غلط ہوتی تو آج وہ گھر سے بھاگی ہوتی، آپ کی نہیں۔ اور وہ اپنے شوہر کو پکڑ کر بیٹی کو غصے سے بازو سے دبوچ کر لے گئی تھیں۔ ملازم بھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے یہی سب ہو رہا تھا اور سب مرد اپنے اپنے غصے پر قابو کیے ہوئے تھے۔ اسے گئے 24 گھنٹے ہو گئے اور آپ لوگ اب اپنے بیڈ روم سے باہر نکلے ہیں۔ جنید تم یہاں لوگوں پر چیخ رہے ہو، تمہارا کام تھا تم مجھے یا سہیل کو بتاتے، کم سے کم معلوم تو ہو۔ بس کر جائیں یمین بھائی، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے مجھے احساس نہیں، میں بھی پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں، ہمیں پولیس کو بتانا چاہیے۔ ابا جی بالکل نہیں، یمین بیٹا تم کچھ کرو۔ یمین بھائی میری حفصہ ایسی نہیں ہے، ضرور کچھ غلط ہوا ہے، بے فکر ہو جائے بھابی، میں دیکھ لوں گا اور اس لڑکے کو بھی۔ یمین صاحب نے موبائل کان پر لگا کر اپنی پرسنل انویسٹیگیٹر کو اسٹرکٹ آرڈر دیے تھے۔ ابھی بات کرتے کرتے وہ ٹرن ہوا تھا جب دروازے سے حفصہ بھاگتے ہوئے اندر آئی تھی۔ ماما، پاپا۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی، اتنی سہمی ہوئی تھی۔ ماما میری بچی کیا ہوا ہے، کس نے کیا یہ سب؟ حفصہ بیٹا نام بتاؤ۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا تھا کہ حفصہ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ حفصہ بیٹا نام بتاؤ کون تھا، میں اسے زندہ گاڑ دوں گا۔ یمین انکل میں ٹھیک ہوں، انہوں نے میری جان بچا لی۔ میں حفصہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب گھر کے مرد اس کے سامنے تھے، اس نے اس وقت جھوٹ بولنا ہی ضروری سمجھا۔ مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا، دیکھا میں کہہ رہی تھی میری بیٹی بے قصور ہے اور وہ بے گناہ ہے، میری تربیت ایسے نہیں ہو سکتی۔ فہمیدہ بیگم اپنی بیٹی کو اپنی گوش پر لے چکی تھیں اور یمین صاحب کے چہرے پر بھی وہ سکون جھلک رہا تھا جو داجی کے تھے، مگر کب تک؟ شکر ہے اسے ہوش آیا، بہت باری ہے۔ حسیب کو منزا کے ساتھ اندر لاتے ہی اس نے حفصہ کے سامنے پھینک دیا تھا۔ آپ لوگ؟ یمین اس بچی کا چہرہ دیکھ کر شاک ہوا تھا۔ تم؟ یمین انکل یہی وہ ہیں جنہوں نے میری جان بچائی اور عزت بھی بچائی حفصہ، یہی لڑکا تھا جس کو تم نے اپنا مجازی خدا بنانا تھا، یہ شوہر کیا مرد بننے کے بھی قابل نہیں؟ بیبا نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ حفصہ کی منع کرتی نگاہوں کو درگزر کر دیا تھا، اس نے یمین غفار کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کی بھتیجی ہمیں ایک کوٹھے سے ملی، یہ گھٹیا شخص اسے وہاں لے گیا تھا، حالانکہ دونوں میں طے یہ پایا تھا کہ نکاح کرنے کے، کورٹ میرج۔ پلیز بیبا تم کون ہو، میری بیٹی پر الزام لگا کر ہماری عزت خراب کرنا چاہتی ہو؟ کتنی قیمت؟ میم قیمت تو آپ کی بیٹی کی لگنی تھی، جگہ جگہ ہر دن ہر رات، مجھے عزت خراب کرنی ہوتی تو اسے وہیں درندوں کے درمیان چھوڑ کر آ جاتی، مگر نہیں چھوڑا اور پولیس کے ہاتھ بھی لگنے نہیں دیا، یہی لے آئی۔ تو قیمت لگا دو اپنی، ہم دے دیں گے۔ اور بیبا کی نظریں اپنے باپ سے ہٹ کر اس شخص پر گئی تھیں جو اس کے باپ کا باپ تھا، اس کا دادا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اس شہر کے اتنے بڑے اور مشہور خاندان میں کھڑی ہوں، اور اس سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر ہو رہی کہ آپ لوگ اپنی بیٹیوں کو کتنی عزت دے رہے، پولیس کو نہیں بلایا، مجھے پیسے دے رہے، بیٹی بھی موجود، بیٹی کا عاشق بھی موجود، پھر بھی آپ نے اپنی بیٹی کو اپنی آغوش میں رکھا ہوا۔ یہاں آنے سے پہلے تو سنا تھا کہ آپ لوگ بیٹیوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر یمین صاحب تھوڑے طیش میں آئے تھے، انہیں عادت نہیں تھی، اور اب اپنی چھوٹی بیٹی کی بدتمیزی سن کر وہ آپے سے باہر ہو رہے تھے، مگر ابھی تو بیبا کی باتیں شروع ہوئی تھیں۔ سر ایک عورت جو اپنی بچیوں کی اکیلے پرورش کرتی ہے، اس کی تربیت پر تو سوال اٹھا دیے گئے تھے، اب بتائیں مردوں عورتوں بزرگوں سے بڑے اس خاندان کی بیٹی کا کردار ایسا کیسے ہو گیا؟ یمین بیٹا تم جانتے ہو
سر میں بتاتی ہوں، اور اس نے حسیب کے گریبان کو پکڑ کر اوپر کیا تھا۔ یہ اس گینگ کا حصہ ہے جہاں شہر کی لڑکیوں کو اغوا کر کے پہنچایا جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے مجھے میرے کالج کے بیک یارڈ سے اغوا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد میرے کردار کو بہت داغدار کیا گیا۔ میرے والدہ کی تربیت پر بہت انگلیاں اٹھائیں گی۔ آج اس بدنام زمانہ جگہ پر ہم ثبوت سے اکٹھا کرنے گئے تھے، تب ہمیں آپ کی پوتی ملی۔ کسی ایک شخص کے الزام نے مجھے تو اتنی ہمت دی کہ میں خود کو بے قصور ثابت کر سکوں، مگر اسی بہانے آپ کے خاندان کی عزت بچ گئی۔ اینڈ یو حفصہ، میں کسی کی طرح تمہاری ماں یا باپ یا دادا دادی کی تربیت پر انگلی نہیں اٹھاؤں گی۔ میں تمہیں فقط اتنا کہوں گی کہ ہم بیٹیوں کا ایک ایک قدم ہمارے ماں باپ کی تربیت کی ترجمانی کرتا ہے۔ ماں محنت کرتی ہے، مگر ہماری غلطی ہماری ماں کو کٹہرے میں کھڑا کر دینے۔ کیوں سر، ٹھیک کہا؟ یمین نے منہ پھیر لیا تھا اور تبھی بیبہ حفصہ کے پاس جا کر بیٹھی تھی۔ تمہیں آج میری باتیں بری لگ رہی ہوں گی، مگر تم جانتی ہو آج تمہارا راز رہ جاتا تو یہی لڑکا کل تمہیں بلیک میل کرتا، ہراساں کرتا، تم وہی رہتی۔ ایک بار تمہاری فیملی کو معلوم ہو گیا تو یہ وقت ناراض ہوں گے، مگر ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حفصہ، تم ابھی آگے جیو گی، آگے بڑھو گی۔ میری ماما ایک ہی بات کہتی ہیں، سب پا کر بھی اپنی تلاش جاری رکھو۔ جو انسان اپنی تلاش مکمل کر لیتا ہے وہ سب پا کر بھی کھو دیتا ہے۔ تم اپنی تلاش جاری رکھو، اپنے آپ کو پھر سے ڈھونڈو، اپنوں کی محبت، ان کا یقین۔ اور میں تو نہیں سمجھ سکی، مگر تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں۔ میری ماما کہتی ہیں محرم رشتے میں ایک عورت کی بقا ہے، نامحرم رشتے میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ٹیک کیئر۔ اس نے اپنے باپ کو پلٹ کر ایک بار نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس گھر سے باہر آ گئی تھی، ایک بار اسے اس کی ماں اپنی گود میں اٹھا کر باہر لے کر گئی تھی، اور ایک بار وہ خود۔ یمین صاحب اسے جاتے دیکھ رہے تھے، آج سے کچھ سال پہلے والا منظر، مگر فرق اتنا تھا ان کی بیوی خاموشی سے سب تسلیم کر کے چلی گئی تھی، مگر ان کی بیٹی، وہ کسی طوفان کی طرح آئی تھی اور ایک منٹ میں سب کو غلط بے بنیاد ثابت کر کے چلی بھی گئی۔ بائبا، یہ اندر کیا ہوا یہ اندر جو ایک شخص سب سے زیادہ دروبدار، سب سے زیادہ پیسے والا اور سب سے زیادہ خوبصورت شخص، وہ میرا باپ ہے، میرے خون کے رشتے ہیں اندر۔ اب سمجھ آیا مما آگے کیوں نہیں بڑھ سکی، میں نہیں بڑھ پا رہی آگے، جسے ان سب کی محبت نہیں ملی تو میری ماں، اور وہ تو اتنی وفادار رہی۔ اور جو کالج گینگ تھا، ان 5 لڑکیوں کا جن کو سب خڑوس کہتے تھے، ان سب کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ بیبہ کے لہجے میں اتنا درد تھا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا ان کی تلاش ختم ہوگی، مگر میں کہتی ہوں ڈیڈی، یمین غفار، آپ کی تلاش تا حیات رہے گی، آپ کی اس بیٹی بیبہ کے لیے۔ میں لاحاصل تلاش رہوں گی آپ کے لیے۔ 5 بیٹوں کی ماں کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، دنیا بہت دور کی بات ہے، خاندان میں عزت کا مقام نہیں ملتا۔ تیسری بیٹی پیدا ہو جانے پر ماں جیسے ساس ہی اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دیتی ہے۔ کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی، ہر سو اندھیرا تھا، ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا، اس کی ماں کے کمرے میں کبھی اندھیرا دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے جب بھی اس کمرے میں داخل ہونا، ماں سامنے مسکرائے ہوئے انہیں ویلکم کرتی تھی، مگر آج ایسا نہیں ہوا۔ جب نظریں دہرائیں تو کھلی کھڑکی کے سامنے ماں کو پایا تھا، جو مسلسل ان چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ مما، میں یہ کچھ لے کر آئی ہوں، کچھ دکھانے کے لیے، ایک بار دیکھ لیں، آپ کو یقین۔ بیبہ بات کرتے ہوئے لائٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، دوسرے ہاتھ میں اس کی ایک لیپ ٹاپ اور USB ڈیوائس تھی جس میں وہ سب ثبوت تھے۔ کس نے کہا یقین نہیں تھا؟ یقین تھا، مگر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تمہاری یہ بے وقوفی مجھے اچھی نہیں لگی۔ کیا ان سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی؟ بے سود اس کا ہاتھ نیچے گر گیا تھا، اس میں اب ہمت نہیں تھی لائٹ جلا کر اپنی ماں کا سامنا کرنے کی۔ غلطی تو ہوئی تھی اس سے، میں ہر روز رات کو تم سب کو، اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں کہتی تھی کہ عزت کی حفاظت کرنا، نامحرم رشتے سے بچ کر رہنا، کیونکہ مجھے اپنی بیٹیوں پر یقین تھا۔ میں یہ کہتی تھی کہ میں ہوں، پیچھے کھڑی ہوں، جب کبھی خود کو تنہا پاؤ تو ایک بار مڑ کر پیچھے دیکھ لینا۔ میں کہتی تھی کہ ماں باپ سے بڑا دوست کوئی نہیں ہوتا، جب رشتوں کی کمی پاؤ تو مجھے اپنی دوست سمجھ کر ہر بات شیئر کر لینا۔ میں کہتی تھی نا بیبہ؟ اور وہ چل کر آگے آئی تھی اور پھر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ مما، غلطی تو ہوئی ہے نا، بے شک تم بے قصور ہو، میرے بچے بد کردار تمہیں پہلے بھی نہیں سمجھا تھا، مگر قصوروار وہ میں تمہیں سمجھتی تھی۔ تم اگر کسی نامحرم رشتے کا شکار نہ ہوتی تو کیا تم جاتی اس کالج کے بیک یارڈ میں؟ اپنی گود پر ہاتھ رکھ کر بیبہ کو بلایا تھا، جو سب چیزیں بیڈ پر پھینک کر بھاگ گئی تھی اور زمین پر بیٹھ کر ماں کی گود پر سر رکھ لیا تھا، زاڑوں کو تار روتی تھی وہ۔ مما، غلطی ہو گئی۔ بیبہ، غلطی نہیں، گناہ۔ غلطی تب تک تھی جب تک تمہارے کردار تک بات نہیں آئی تھی، جب تک تمہاری ماں کی تربیت تک بات نہیں آئی تھی۔ اب ماں، مما، میں ان کے سامنے، ان کی فیملی کے سامنے آپ کی تربیت کو ثابت کر کے آئی ہوں۔ ماں، آئی ایم سوری، پلیز۔ اور مضبوطی سے دونوں گھٹنوں میں سر چھپائے اس نے سرگوشی کی تھی۔ تم جانتی ہو تمہارے ڈیڈ، وہ میرے ڈیڈ نہیں ہے ماں، میں نہیں مانتی، آئی ہیٹ ہم۔ مما، نفرت ہو گئی اس پورے خاندان میں، ایک انجان بن کر کھڑی تھی اور وہ
مما انہوں نے ایک بار نہیں بتایا کسی کو بھی. مجھے بہت نفرت ہو گئی اس وجہ سے، نہیں کہ انہوں نے اپنایا نہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک ایسی بات کی کو وجہ بنا کر میرے وجود کو ٹھکرا دیا، آپ کی تربیت پر انگلی اٹھا دی. بیبا کو اپنی دکھ اس وقت بھول گیا تھا جب اسے اپنے چہرے پر اپنی ماں کے آنسو گرتے ہوئے محسوس ہوئے. تمہارے ڈیڈ ایسے نہیں تھے، وہ ایک بہت محبت کرنے والے شوہر ثابت ہوئے تھے، کیئر کرنے والے باپ ثابت ہوئے تھے. رینا کے لیے، میسا کے لیے مجھے تمہارے ڈیڈ سے کبھی کوئی گلا شکوہ نہیں تھا. میں جب تک ان کی زندگی میں رہی انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، نہ اپنی بیٹیوں کو. میری نظر میں ان سے زیادہ اچھا مرد کوئی نہیں تھا، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ. پھر آہستہ آہستہ سب بدلتا گیا، وہ بدلتے گئے، ہمارا رشتہ بدلتا گیا. ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی 2 الگ زندگیاں گزار رہے تھے ہم. ان کے دل میں بیٹے کی چاہ بڑھتی ہی چلے گئی. بیٹے کو لے کر ان کی طرف نے ہمارے رشتے کی محبت کو نگل لیا تھا، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ پھر سے بیٹی ہے، وہ غصے میں اس ملک سے ہی باہر چلے گئے تھے، اور جب واپس آئے تو دوسری شادی کا فیصلہ سنا دیا. مجھے اس وقت اپنا گھر اجڑ جانے کی فکر نہیں تھی، مجھے یہ فکر تھی کہ میری بیٹیاں کہیں محروم نہ ہو جائیں باپ کی محبت سے. بیبا، مما آپ مت لو پلیز. وہ بار بار اپنی ماں کا چہرہ صاف کر رہی تھی جو بار بار تڑ ہو رہا تھا آنسو سے. بیبا، مجھے ان کی دوسری شادی سے بھی تکلیف نہیں، کیونکہ وہ خوش تھے اور میں ان کی خوشی میں خوش. جب ان کے گھر سے باہر نکلی تھی تمہیں گود میں پکڑا ہوا تھا، اس وقت وہ ہمیں آخری بار دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکے تھے. اس بات نے میرا دل چیر دیا تھا. میں نے تمہیں بہت لاڈ پیار میں پالا ہے بیبا، رینا نے تمہیں بہت لاڈ پیار دیا، تمہاری بڑی بہنوں نے تمہیں بہت پیار سے پالا، کیونکہ ہم سب جانتے تھے کہ تمہارے ڈیڈ کی محبت ہم سب کو ملی سوائے تمہارے. ہم وہ کمی دور کرتے کرتے تمہیں بگاڑ رہے تھے، پتہ ہی نہیں چلا. مجھے ایک چیز کا گلہ رہے گا کہ یہ سب باتیں کسی گیڈ کے سامنے آ جاتی، مگر تمہارے ڈیڈ کے سامنے نہیں آتی. تمہاری ایک بے وقوفی ہمارے اتنے سالوں کی محنت پر پانی پھیر دیا بیبا. مما، میں ایسا کیا کروں کہ سب ٹھیک ہو جائے؟ ایسا اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے تو اپنے لیے کرو، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ محنت وہ ہے جو اپنی ذات کو نکھارنے میں کی جائے، نہ کہ دکھاوے کے لیے. اور اس نے واپس سر ماں کی گود میں رکھ دیا تھا. اسے اس وقت معلوم ہو گیا تھا غلطی تو ہوئی ہے، غلطی نہیں گناہ. جنید، اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھو، اس کی وجہ سے ہمارے پورے خاندان کو اتنا کچھ سننا پڑ گیا. دادا جی کی بات پر سب سہم گئے تھے. تم نے جھوٹ کیوں بولا حفصہ؟ پاپا، وہ حفصہ کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے اس لڑکے سے بہت دور کر دیا تھا جو بالکل پاس ہی بیٹھا تھا. اس کے جسم کے زخم اسے اٹھنے بھی نہیں دے رہے تھے. ایسی لڑکی کی اوقات نہیں تھی ہمارے گھر میں داخل ہونے. تمہاری وجہ سے وہ یہاں تک آئی بھی، اور اس نے اتنی بدتمیزی بھی کی. کیوں جھوٹ بولا تم نے؟ جنید صاحب نے بیٹی کا بازو مضبوط گرفت میں لے لیا تھا. ان کی بات پر جہاں سب نے ہاں میں سر ہلایا، وہیں یمین صاحب نے کرسی کو مضبوطی سے پکڑا تھا. انہیں تکلیف ہوئی تھی، تمہاری وجہ سے میں شرمندگی اٹھانی پڑی. یہ شرمندگی بری لگ رہی ہے، مگر اس شرمندگی کا کیا جو پوری دنیا کے سامنے ہو جاتی. جنید بھائی، تم ہمارے معاملے میں دخل مت دو. سہیل، جی بالکل نہیں دینا چاہیے، مگر اپنی آنکھوں کے سامنے غلط ہوتے دیکھ برداشت کیسے کر لوں؟ سہیل کی آواز بلند ہوئی تو حتیجہ جلدی سے ان کے پاس آئی تھی. سہیل بس کر جائے، لے کر جاؤ اسے کمرے میں، اسے جب کسی بات کی فکر اور خبر نہیں تو. والد صاحب کی آواز پر وہ رکا تھا. آپ کو فکر ہے ابا جی؟ گھر کی عزت کیوں باہر جانے پر مجبور ہوئی ہے؟ اور اگر اللہ نے ہماری عزت بچائی ہی لی ہے، اس بچی کو وسیلہ بنا کر بھیج دیا ہے، تو شکر گزار ہونے پر آپ اس کے خاندان سٹیٹس اس کے کردار پر ڈال رہے ہیں. اس کی باتوں سے اس کی تربیت واضح نہیں ہوئی. وہ ہماری حفصہ کو ایک نئی امید، ایک نیا طرز زندگی سکھا کر گئی ہے. اور جنید نے ایک دم سے یمین کی آنکھوں میں دیکھا تھا. اس کی ماں کی تربیت، اس کی پرورش صاف جھلک رہی تھی اس بچی میں. کاش ہم نے بھی ایسی تربیت اپنی اس خاندان کی اولاد کو دی ہوتی. دوسروں کی اولاد میں کیڑے نکالنا، الزام لگانا آسان ہوتا ہے. یمین صاحب اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ سہیل کو بیبا کے بارے میں معلوم ہے، پر سہیل انہیں دیکھ بھی رہا تھا تو نفرت کی نگاہ سے. ابا جی، اللہ سے معافی مانگے. کسی کی بیٹی کو کچھ کہنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں. مانے یا نہ مانے، اس بچے نے ہم سب پر بہت بڑا احسان کر دیا، ہماری بیٹی کو باعزت گھر لا کر. سہیل صاحب اب جاتے جاتے یمین کے پاس رکے تھے. مجھے لگا تھا آپ اتنے سالوں بعد بدل گئے ہوں گے، مگر میں غلط تھا بھائی. پولیس کو بلاؤ اور اسے جیل بھجواؤ. جنید اور تم بہو تیاری کرو، اب یہ بچی اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہی. ہم اس کی شادی سے مہینے کروا دیں گے. ابا جی، ایک لفظ نہیں. جنید، غفار صاحب اپنی چھڑی پکڑ کر روم کی طرف چل دیے تھے. میں اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا امی. میری بیٹی نے غلطی ضرور کی ہے، مگر میں اپنی بچی کو کبھی خود سے الگ نہیں کروں گا. میں ذمہ دار ہوں ان سب غلطیوں کا، سب گناہوں کا، مگر اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کی زندگی تباہ نہیں کروں گا. آخری سانس تک اپنی بچیوں کو ایک خوشگوار زندگی دوں گا، انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرواؤں گا. جنید صاحب کی باتیں سن کر حفصہ اونچی رونا شروع ہوگی. باپ کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ کر وہ زاروں کو تار رونا شروع ہوئی تھی. پاپا، مجھے معاف کر دے، بہت بڑی غلطی ہوگی، پلیز. بس میرے بچے، میں ہوں تمہارے سر پر. کچھ دیر میں وہ سب چلے گئے تھے سوائے یمین صاحب کے. وہ اسی جگہ پتھر بنے کھڑے رہ گئے تھے. انہیں وہ باتیں یاد آ رہی تھی جو انہوں نے اپنی بیٹی اور اس کی ماں سے کی.
اور ایک طرف وہ اپنے بھائی کی اس کی بیٹی کو لے کر باتیں دہرا رہے تھے۔ ایک باپ بیٹی کا رشتہ اتنا الگ، اتنا فرق والا کیسے ہو سکتا ہے بیبا؟ آنکھوں سے پانی کا ایک قطرہ جیسے ہی رخسار پر لگا، وہ پھر سے ان باتوں کو جٹلانے لگے تھے۔ میں نے جو کیا وہ ٹھیک تھا، میری تلاش ختم ہو چکی ہے، میں واپس مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔